میں نے اپنے ماں باپ کے چلانے کی آواز سنی۔ وہ مجھے پکار رہے تھے، مگر میں اتنا بدحواس تھا کہ ان کی مدد کے لیے جانے کے بجائے اپنی جان کی فکر کی اور زینے سے چھت پر چڑھ گیا، کیونکہ مجھے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ ہی دکھائی نہ دیا۔ آگ کے شعلے ہر طرف سے بھڑک رہے تھے۔ میں اپنے پاگل پن میں چھت سے نیچے کود گیا۔ میری ایک ٹانگ ٹوٹی، لیکن زیادہ نقصان سر کی چوٹ سے ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں گنگا رام ہسپتال میں تھا اور مجھے اپنا نام تک یاد نہیں تھا۔ میں جل کر خاک ہونے سے بچ گیا تھا، لیکن میری یادداشت ختم ہو گئی تھی۔ وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر آتے تھے جو مجھ سے باتیں کرتے تھے، بڑی نرمی سے اور محبت سے۔ کچھ کہتے تھے کہ یہ ذہنی صدمے کا اثر ہے۔ تمہیں گنگا رام ہسپتال کون لے گیا تھا؟ میں نے کہا، یہی تو ڈاکٹروں کو معلوم نہیں تھا۔ ٹیڈی نے کہا، تھا کوئی شیطانوں میں انسان، اس نے اتنا کیا کہ مجھے ہجوم سے نکال لیا، ورنہ ممکن تھا کہ میں بھی مارا جاتا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے والدین اندر ہی جل کر مر گئے تھے؟ رابعہ نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری طرح وہ بھی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے ہوں۔ محسن نے سر ہلایا۔ اب یقین کے ساتھ میں کیا کہوں؟ اپنی آنکھوں سے میں نے جو دیکھا وہ دیکھا، ٹیڈی بولا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے لیے باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اگر کمرے کی کنڈی باہر سے لگا دی گئی ہوگی تو وہ اندر قید ہو گئے ہوں گے۔ دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ اسے توڑ کر باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ دوسری طرف کھڑکی تھی جس میں لوہے کی سولاخیں تھی اور قاتلوں نے انہی سولاخوں میں سے پٹرول یا مٹی کا تیل اندر پھینکا تھا۔ میرے جسم پر بھی جلنے کے نشانات تھے، مگر بہت معمولی، اور ڈاکٹر ان سے کچھ اندازہ نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے ہسپتال پہنچانے والا کسی کو میرے متعلق کچھ بتائے بغیر بھاگ گیا تھا۔ اسے اپنی جان کا ڈر تھا، یا وہ پولیس کی قانونی کارروائی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ تمہارے دوست، رشتہ دار اور جاننے والے بھی تو ہوں گے، میں نے کہا۔ ان میں سے کوئی نہیں پہنچا؟ کیسے پہنچتا؟ کسی کو معلوم ہوتا کہ میں گنگا رام ہسپتال کے جنرل وارڈ میں پڑا ہوا ہوں تب ہی آتا نا، ٹیڈی نے کہا۔ جس خدا کے بندے نے میری جان بچائی تھی، یا تو وہ اجنبی تھا جو میرے دوستوں اور رشتہ داروں کو جانتا ہی نہیں تھا، لیکن وہ تمہارے پڑوس کے لوگوں کو تو بتا سکتا تھا، محسن بولا۔ ہاں، اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ وہ شخص بھی نہیں رہا، ٹیڈی نے کہا۔ کسی حادثے کا شکار ہوا یا اس کے ساتھ ایسی ہی افسوسناک واردات ہوئی؟ ویسے سب عزیزوں، واقفوں، دوستوں اور ہمسایوں کو یقین تھا کہ ہم میں سے کوئی نہیں بچا ہوگا۔ مکان میں جو کچھ تھا جل گیا تھا۔ کیا کسی کی تدفین نہیں ہوئی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ ہوئی تھی، بتانے والوں نے بعد میں بتایا کہ 2 کوئلہ ہو جانے والی لاشیں جو پہچانی نہیں جاتی تھیں، ایک ہی قبر میں گاڑ دی گئی تھیں، ٹیڈی نے کہا۔ اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا کہ گھر میں 3 افراد تھے؟ آیا ہوگا، لیکن تفتیش کون کرتا اور رپورٹ کرنے کون جاتا؟ ٹیڈی نے کہا۔ بعد میں حالات پر قابو پانے کے لیے مارشل لا نافذ کرنا پڑا۔ یہ مارشل لا صرف لاہور تک محدود تھا، اور اس وقت فوج نے شہر کا نظم و نسق بحال کیا تھا۔ پاس پڑوس کے لوگوں کو بھی یہی امید ہوگی کہ میں لوٹ آؤں گا۔ پھر جب حالات کے معمول کے آنے کے بعد بھی میرا کوئی سراغ نہ ملا تو سب نے یقین کر لیا کہ میں زندہ نہیں۔ میرا اپنا یہ حال تھا کہ دماغ میں ہلا تھا۔ میری یادداشت ایک کورے کاغذ کی طرح ہو گئی تھی۔ میں اپنے متعلق ڈاکٹروں کو کچھ بھی نہیں بتا سکا۔ انہوں نے 3 مہینے تک علاج کے علاوہ بھی سب کچھ کر کے دیکھ لیا، مگر انہیں مایوسی ہوئی۔ وہ آخر کب تک مجھے بستر پر لٹائے رکھتے؟ وہ تمہاری تصویر تو اخبار میں شائع کروا سکتے تھے، محسن نے کہا۔ یہاں وہ سب کون کرتا ہے جو ہونا چاہیے؟ ٹیڈی بولا۔ مردہ خانوں میں جا کے دیکھ لو، کتنی لاشیں لاوارث پڑی ہیں۔ میرا خیال ہے وہ سب لاوارث نہیں ہوتے، دیہات اور دور دراز مقامات سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب وارث خود ہی پولیس کو گمشدگی کی رپورٹ لکھوائیں اور پھر تمام ہسپتالوں میں پتہ کرنے پہنچ جائیں تو الگ بات ہے، ورنہ کسے پرواہ ہوتی ہے؟ نہ پولیس کو، نہ ہسپتال والوں کو، ورنہ ان کے بھی فوٹو اخبار میں دیے جا سکتے ہیں۔ جب میں بھاگا تھا تو رات کے کپڑوں میں تھا، میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا جس سے میری شناخت ممکن ہوتی۔ ایک دن مجھے ہسپتال سے بھی فارغ کر دیا گیا اور میں لاہور کی سڑکوں پر بھٹکتا پھرا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہاری یادداشت بحال ہونے کے بعد تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہا۔ میں 12 سال تک یادداشت سے محروم رہا، ٹیڈی بولا، لیکن اس کے بعد دوسرا حادثہ پیش آیا۔ ایسا تو فلموں میں ہوتا ہے، مگر میرے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ میری یادداشت اچانک چلی گئی تھی اور اچانک لوٹ آئی، اور اس کے بعد بے خبری کے دور میں جو کچھ میں نے کیا تھا وہ مجھے سب یاد آ گیا۔
میں گنگا رام ہسپتال سے نکلنے کے بعد لاہور میں ہی پھرتا رہتا تو اس بات کا امکان تھا کہ کوئی کسی دن چاہنے والا مل جائے اور مجھے شناخت کر لے، مگر ہوا یہ کہ میں بے مقصد پھرتا ہوا اسٹیشن کی طرف چلا گیا۔ وہاں ایک گاڑی تیار کھڑی تھی، میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور پشاور پہنچ گیا۔ اگر گاڑی آگے جاتی تو میرا سفر جاری رہتا، لیکن پشاور آخری سٹاپ تھا۔ میری حالت دیوانوں جیسی تھی، میرے جسم پر وہی پرانے کپڑے تھے اور میں ننگے پاؤں تھا۔ مجھے ہاتھ منہ دھوئے بھی کئی دن ہو گئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر سے مانگ کر پیٹ بھرا تھا۔ پشاور میں 2 بار مجھے پولیس نے آوارہ گردی کرتے پکڑا اور تھانے میں بند کر دیا، لیکن بہت جلد وہ مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ میں ان کے کسی کام کا نہ تھا، نہ میں مخبری کر سکتا تھا اور نہ وہ مجھ پر کسی قسم کا الزام تھوپ سکتے تھے۔ پہلی پیشی پر ہی مجسٹریٹ مجھے ذہنی مریض یا پاگل قرار دے کر فارغ کر دیتا۔ اسی طرح پھرتے پھراتے میں فقیروں کے ایک گروہ کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہ مجھ سے پشاور کی سڑکوں پر بھیک منگواتے رہے اور میری ساری آمدنی اپنے پاس رکھتے رہے۔ عملی طور پر میں ان کا قیدی تھا۔ وہ اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ میں بھاگ نہ جاؤں۔ میں جوان اور صحت مند آدمی تھا اور لوگ مجھے بھیک کم دیتے تھے، تانے اور گالیاں زیادہ دیتے تھے۔ وہاں ایک سے ایک بڑا فنکار تھا۔ کچھ آنکھوں والے اندھے تھے، کچھ ایسے بیمار بن کے نکلتے تھے اور یوں فٹ پاتھ پر پڑے رہتے تھے کہ لگتا تھا ابھی دم توڑ دیں گے۔ انہوں نے مجھے بھی لیپ پوت کے کوڑی بنانا شروع کر دیا۔ وہ میرے چہرے اور پیروں پر نہ جانے کیا کچھ تھوپ دیتے تھے اور مجھے ارباب روڈ پر ہاتھ سے دھکیل جانے والی ایک گاڑی میں بٹھا کے چھوڑ جاتے تھے۔ مجھے دھکیل کر لانے والا ہٹا کٹا اور مشٹنڈا فقیر کرپا رنگ بلڈنگ کے سامنے ڈرامہ کرتا تھا، مگر در حقیقت مجھ پر نظر رکھتا تھا۔ پھر وہاں سے تمہاری گلو خلاصی کیسے ہوئی؟ رابعہ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے ایک دن نیک بخت کو اس کا سبب بنا دیا۔ ٹیڈی مسکرایا۔ فقیروں کے ڈیرے پر عورتیں بھی تھیں، ان میں سے جو بوڑھی اور خڈانٹ تھی وہ تو دوسرے مردوں کی طرح صبح ہی کمائی کے لیے نکل جاتی تھیں۔ جوان ڈیرے کو سنبھالتی تھیں۔ وہ صرف فقیر ہی نہیں، بردہ فروش بھی تھے۔ ان کے پاس 10 سال سے 17-18 سال تک کی لڑکیاں آتی تھیں۔ کچھ دن ان کی قید میں رہتی تھیں اور پھر اجنبی لوگوں کے ساتھ چلی جاتی تھیں۔ بعض اوقات ان کو باندھ کر یا نشہ پلا کے رکھا جاتا تھا اور سخت جسمانی اذیت دی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ مزاحمت کرنا چھوڑ دیتی تھیں۔ ایک لڑکی ان کے ہاتھوں مر بھی گئی تھی، ایک نے خودکشی کر لی تھی۔ اور تم یہ سب کچھ برداشت کرتے تھے، اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی؟ رابعہ نے کہا۔ ہاں، میں ان سے ڈرتا تھا، ٹیڈی نے اعتراف کیا، کیونکہ میں ان کا بہت ظلم برداشت کر چکا تھا۔ پولیس کو وہ باقاعدہ بھتہ دیتے تھے، چنانچہ ایک بار پولیس سے مدد مانگنے پر میری کھال ہنٹر مار مار کے ادھیڑ دی گئی تھی اور مجھے الٹا لٹکا دیا گیا۔ ایک حبیس وقفے سے میرے زخموں پر نمک ملا گرم پانی ڈالتا تھا۔ ذہنی طور پر میں ان کی طاقت سے اتنا خائف تھا کہ خود کو بے بس سمجھتا تھا اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں کرتا تھا۔ میری سب سے بڑی کمزوری میرا یہ احساس تھا کہ دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرے ماں باپ نہیں ہیں اور بہن بھائی نہیں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ مر چکے ہیں۔ اسی ڈیرے پر میرے سامنے نہ جانے کتنی لڑکیاں بک گئیں اور میں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ اپنی بزدلی پر آج شرم سے میرا سر جھک جاتا ہے۔ شاید میری ساری عمر اس ڈیرے پر بیت جاتی، مگر ہوا یہ کہ فقیروں کے سرگنا کی بچی جو میری آمد کے وقت 6 سال کی تھی، کچھ سالوں میں جوان ہو گئی۔ خود میں 16 سال کی عمر سے 28 سال کا ہو گیا اور نہ جانے کیا بات ہوئی کہ وہ مجھ پر مرنے لگی۔ بات یہ ہے سکندر بادشاہ کہ اپنی جوانی میں ہم تم سے کم نہیں تھے۔ اس کی بات نے ایک دم سب کو ہنسا دیا۔ تم اب بھی کسی سے کم نہیں ہو استاد، میں نے ہنستے ہنستے کہا۔ بزرگوں میں تو شامل نہیں ہوتے۔ ایسی سیریس لائف سٹوری میں کیا زبردست رومانس آ گیا، محسن بولا۔ بالکل پاکستانی فلم کہ ابھی ہیروئن زارو قطار گا رہی تھی کہ دیس بدلا اور رنگیلا آ گیا، رابعہ نے کہا۔ سنو یار سنو، ایسی دردناک کہانی ہے اور تم لوگ ہنس رہے ہو، محسن بولا۔ ہاں استاد، تو پھر کیا ہوا؟ کچھ ہیروئن کے بارے میں بتاؤ۔ کیا بتائیں اس کے بارے میں؟ استاد ٹیڈی سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ایک دن مجھے شرمندہ کیا، کہنے لگی تم کو ذرا احساس نہیں ہوتا کہ یہ زندگی کتنی خراب ہے؟ بھیک مانگنا کوئی اچھی بات ہے؟ آدمی بے غیرت ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اب غیرت کا کیا سوال؟ وہ ناراض ہو گئی کہ مرد ہو کے خود کو بے غیرت کہتے ہو، جاؤ ڈوب مرو۔ میں نے سمجھایا کہ میں کتنا مجبور ہوں، لیکن اس نے میری ایک نہیں مانی اور کہنے لگی کہ جوان آدمی ہر مجبوری سے نمٹ لیتا ہے۔
میں تو عورت ذات ہوں اور اس کے باوجود میں سوچتی ہوں کہ کچھ کروں. تم ہمت کرو تو میں تمہارے ساتھ ہوں. میں ڈرتا تھا مگر اسے جب بھی موقع ملتا تھا وہ مجھے اکسانے آ جاتی تھی. اکسانے یا ورگلانے؟ محسن نے کہا. ایک دفعہ پھر سب کے ہونٹوں پر ہنسی بکھر گئی. جو چاہو سمجھو، ٹیڈی نے دانت نکال کے کہا. آہستہ آہستہ وہ مجھے مجبور کرنے لگی کہ ہم دونوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے. بڑی عجیب لڑکی تھی وہ. کسی فقیروں کے ڈیرے میں اتنی حسین لڑکی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. وہاں سب چیتڑوں میں رہتے تھے، گڈریوں میں سوتے تھے، غلیظ نظر آتے تھے مگر وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ہوتی تھی. کچھ فقیر اس پر تانا بھی کس دیتے تھے کہ ہے فقیر کی بیٹی مگر رہتی ہے شہزادیوں کی طرح. اس کا باپ بڑا سخت گیر اور بے رحم تھا، اس لیے زیادہ نہیں بولتے تھے. بری نظر سے دیکھنے والے بھی زبان نہیں کھولتے تھے. تم لوگ پھر ہنسو گے مگر سچی بات یہ ہے سکندر بادشاہ کہ ہمیں وہ بالکل اس طرح لگتی تھی، فلم سٹار نیلو کی طرح. ویسا ہی رنگ روپ بھی تھا اس کا اور میں اسے دیکھتا ضرور تھا مگر ہمت مجھ میں بھی نہیں تھی کہ اس سے بات ہی کر سکوں. جب خود اس نے بات کی تو یوں سمجھو کہ میری ساری بزدلی ختم ہو گئی. ہم روز ملنے لگے اور چپکے ہم نے فرار کا پورا منصوبہ بنا لیا. وہ لڑکی جاہل تھی لیکن ذہانت میں کم نہ تھی. اس نے ہی سب طے کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا. وہ موقع پاتے ہی نوٹوں سے بھرا ہوا تھیلا نکال لائے گی. اس کے باپ نے بہت سے نوٹ تکیے کے غلاف میں بھر رکھے تھے اور اسے سرہانے رکھ کے سوتا تھا. نام تو بتا دو اس کا، یا نام لینے کی ہمت بھی نہیں پڑتی تھی. محسن بولا. آپا جی کہتے تھے. فاطمہ تھا اس کا نام. ٹیڈی نے سب کی ہنسی کے درمیان کہا. فاطمہ نے کہا کہ اسے کچھ اندازہ نہیں کہ تکیے میں کتنی رقم ہوگی مگر جتنی بھی ہے کافی ہے. ہم یہاں سے نکلیں گے. سب فقیر ہمیں شہر کے کونے کونے میں تلاش کریں گے. پولیس ان کی مدد کرے گی اور ہم کو ہر بس سٹاپ پر اور ریلوے اسٹیشن پر پکڑنے آ جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم رات کو نکلیں. وہ سب 9 بجے تک انٹا غفیل ہو جاتے تھے، کچھ نشے میں، اور باقی دن بھر کی تھکن کے بعد جلدی سونا ضروری سمجھتے تھے. خیبر میل وہاں سے رات کو 10 بجے روانہ ہوتی تھی. فاطمہ کا خیال تھا کہ اگر ہم 10 بجے خیبر میل سے نکلے تو رات کو 2:30 بجے تک راولپنڈی جا اتریں گے. راولپنڈی بہت بڑا شہر ہے اور رات کے ڈھلنے سے صبح ہونے تک ہمیں چھپنے کے لیے کافی وقت مل جائے گا. ہماری یہاں گمشدگی سے صبح تک خلبل مچے گی مگر اس وقت تک ان کے فرشتے بھی ہم تک نہ پہنچ سکیں گے. فاطمہ نے ہی مجھے سمجھایا کہ میں نے ہمت نہ کی تو خود بھی تمام عمر اسی جہنم میں رہوں گا اور اس کو بھی کسی فقیر کے پلے باندھ دیا جائے گا. اس سے بھی بھیک منگوائی جائے گی اور اس کے بچوں سے بھی. اس نے کہا کہ ہم بعد میں کسی گاؤں کے مولوی کے پاس جا کے سب کچھ بتا دیں گے اور شادی کر لیں گے. رفتہ رفتہ اس کی باتوں سے میرا دل بڑا ہو گیا. محبت آدمی کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے. سچ کہتے ہو بھائی. محسن نے ایک سرد آہ بھری. ہم بھی آدمی تھے کام کے. اور میری طرف دیکھا. آپ تو کبھی آدمی نہیں تھے. میں نے کہا. اور ہم ہمیشہ آدمی رہیں گے. اچھا، گویا آپ انکار کر رہے ہیں کہ کبھی شوہر نہیں بنیں گے. محسن نے آنکھیں نکال کے کہا اور فوراً دور کھسک گیا. تمہارے والد ماجد بھی ایک شوہر تھے. میں نے ترکی بترکی جواب دیا. مگر کیا تو آدمی کا بچہ نہیں ہے؟ اوفو، تم دونوں بھی مصیبت ہو. شروع ہو گئی اب دونوں کی کائیں کائیں. رابعہ نے ہمیں ڈانٹا، حالانکہ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا اور نازو اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. آگے چلو بھائی نیک محمد. ایک رات خدا نے ہمیں موقع دیا. فاطمہ کا باپ چرس کا دم لگا کے غافل ہو گیا اور اس کی ماں بخار کی وجہ سے سر لپیٹ کر پڑ گئی تھی. باہر بارش ہو رہی تھی. فاطمہ نے کہا کہ اس سے اچھا موقع ہاتھ نہیں آئے گا. ٹیڈی بولا. اس نے باپ کے سر کے نیچے سے نوٹوں والا تکیہ نکالا اور مجھے پکڑا دیا. میں بری طرح کانپ رہا تھا، کچھ سردی سے اور کچھ خوف سے. اس نے کہیں سے ایک پلاسٹک اٹھایا اور ہم دبے پاؤں باہر نکل آئے. باہر نکلتے ہی ہم نے بھاگنا شروع کیا. فقیروں کا ڈیرا شہر سے باہر تھا. کینٹ اسٹیشن تک کا فاصلہ کسی طرح بھی 2 میل سے کم نہیں تھا. یہ پورا راستہ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر طے کیا. ہمارے پیر کیچڑ میں بھر گئے اور کپڑے پانی میں شرابور ہو گئے، لیکن ہم نے اس تکیے کو بھیگنے سے محفوظ رکھا. میں ٹکٹ لینے گیا تو میری حالت غیر ہو رہی تھی. خیبر میل کی روانگی میں 10 منٹ رہ گئے تھے جب ہم ایک کمپارٹمنٹ میں گھس گئے. ایک بڈھے نے بڑی شفقت کا ثبوت دیا اور فاطمہ پر اپنا کمبل ڈال دیا.
سفر مشکل سے 4-4.5 گھنٹے کا تھا۔ جب ہم آدھی رات کے بعد راولپنڈی کے اسٹیشن پر اترے تو غضب کی سردی پڑ رہی تھی۔ ہمارے کپڑے بالکل خشک نہیں ہوئے تھے، چنانچہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں فاطمہ بیمار نہ پڑ جائے۔ ہم باہر نکلتے تو خالی ہاتھ سڑک پر پھرتے ہوئے پکڑے جاتے اور ہمارا تمام سرمایہ جو تکیے میں تھا پولیس ضبط کر لیتی۔ میں نے رات بھر پلیٹ فارم کے مسافر خانے میں گزارنے کا سوچا اور فاطمہ کو کئی مرتبہ گرم چائے لا کر پلائی۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ یہاں سے نکل چلو۔ بالآخر میں نے فاطمہ کے ساتھ ریلوے لائن پر چلنا شروع کیا۔ کچھ آگے لکڑی کا ایک کیبن سا تھا، اندر لالٹین جل رہی تھی اور بستر بچھا ہوا تھا مگر کیبن خالی تھا۔ میں نے بڑی پھرتی سے بستر سمیٹا اور کندھے پر رکھ کے بھاگا۔ فاطمہ نے میرا ساتھ دیا۔ ہم نے ایک بار عبور کیا اور خود کو سڑک پر پایا۔ ذرا آگے مال گودام تھا۔ میں نے اس کی بیرونی دیوار کے ساتھ فاطمہ کو بستر میں لپیٹ کر لٹا دیا اور خود بھی کونے میں دبک گیا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ سورج نکل آنے کے بعد ایک پولیس والے نے میرے لات رسید کی تو میں جاگا۔ ہمارے آس پاس دوسرے لوگ بھی کھڑے تھے اور ہمیں مشتبہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہم پولیس والے کی کسی سوال کا جواب اطمینان بخش نہ دے سکے اور وہ ہمیں تھانے لے گیا۔ راستے میں نے فاطمہ سے کہا کہ کیوں نہ اسے کچھ دے دلا کر معاملہ ختم کریں۔ فاطمہ نے انکار کر دیا اور پولیس اسٹیشن جانے کو ترجیح دی۔ پولیس اسٹیشن میں اس نے اپنا پورا بیان لکھوایا جو تمام اس کے باپ کے خلاف تھا۔ تھانے دار تو ہمیں معاملات کی تصدیق تک حوالات میں بند رکھنے پر آمادہ تھا، لیکن ہماری خوش قسمتی کہ وہاں تھانے دار کا باپ بیٹھا تھا۔ وہ صورت سے نیک دل اور مہربان لگتا تھا اور اس کے کہنے پر تھانے دار نے ہمیں ایک ماتحت کے گھر بھیج دیا۔ تھانے دار نے کہا کہ یہ معاملہ تو لمبا جائے گا، پنجاب کی پولیس سرحد کی پولیس سے رابطہ قائم کرے گی، وہ چھاپہ مارنے کا انتظام کریں گے اور اس کے بعد جب سارے ملزم گرفتار ہو جائیں گے تو مقدمہ درج ہونے سے پہلے ہمیں سب کی شناخت کرنا ہوگی۔ تھانے دار کے بزرگ والد کے خیال میں ہم مظلوموں کو اتنا عرصہ حوالات میں رکھنا مناسب نہیں تھا۔ جس ماتحت پولیس والے کے ساتھ ہمیں بھیجا گیا تھا وہ حوالدار تھا اور تھانے کی حدود میں ہی رہتا تھا۔ فاطمہ بڑی چالاکی سے تکیے کو بچائے رکھنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ بستر اور تکیے کے علاوہ ہمارے پاس کپڑوں کا ایک بکس تھا جو کوئی رات کو لے گیا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ فی الحال ہم خود کو میاں بیوی ظاہر کریں گے۔ میں اس کی ہر بات مانتا جا رہا تھا مگر بہت ڈر رہا تھا کہ اب نہ جانے معاملات کیا رخ اختیار کریں گے اور اس سے کتنی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، مگر فاطمہ بہت پر امید تھی۔ حوالدار کے گھر میں کپڑے بدلنے اور کھانے کے بعد فاطمہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ حوالدار کی بیوی کھانے کے بعد سو گئی تھی۔ فاطمہ نے اس کا برقع اوڑھا، باہر سے دروازے کی کنڈی لگائی اور پچھلی طرف سے ہم دونوں فرار ہو گئے۔ تکیے میں بھری ہوئی رقم ہمارا بہت بڑا سہارا تھی۔ ہم نے بازار سے کپڑے، جوتے اور ایک صندوق خریدا اور لباس کے ساتھ ہی ہمارا حلیہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ شام تک ہم کرائے کا ایک مکان تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن میں نے فاطمہ کو صاف بتا دیا کہ دنیا کے سامنے ہم میاں بیوی ہوں گے مگر ایک دوسرے کے سامنے نہیں۔ ہم اس وقت تک ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں جب تک ہمارا نکاح نہیں ہو جاتا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے آخری وقت تک اس عہد کو نبھایا۔ اگلے 2-3 دن تک ہم نے اخبار میں کوئی ایسی خبر نہیں دیکھی جس سے فقیروں کے کسی بردہ فروش گروہ پر چھاپا پڑنے کا ذکر ہوتا۔ غالباً تھانے دار نے معاملہ گول کر دیا۔ اس نے ماتحت کو سخت بے عزت کیا ہوگا۔ ماتحت نے بیوی کی گوشمالی کی ہوگی۔ تھانے دار نے والد ماجد کو اس کوتاہی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہوگا۔ ہم سب سے بے نیاز اپنا گھر بنانے میں لگے رہے۔ ہم نے برتن خریدے اور گھر کا تھوڑا بہت سامان۔ یہ بتانا تو میں بھول ہی گیا کہ اس تکیے میں سے 47,000 کی رقم نکلی تھی مگر ہم بہت محتاط تھے۔ ہمارا مالک مکان بھی ایک سبزی فروش تھا جس نے مجبوری کے تخت اوپر والا کمرہ ہمیں 50 روپے مہینہ پر دے دیا تھا۔ میں یہ ظاہر کرتا تھا کہ صبح مزدوری کے لیے جاتا ہوں اور شام تک لوٹ آتا ہوں اور ہم جو کچھ خرچ کر رہے تھے وہ اپنی بچت میں سے کر رہے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد میرے لیے فاطمہ کے ساتھ اس کے اتنے قریب اور اس سے اتنا دور رہنا مشکل ہو گیا۔ میں نے ایک چھوٹی سی مسجد کے مولوی صاحب سے بات کی اور اسے تھوڑا سا جھوٹ بھی بولا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ایک ہندو لڑکی کو مشرف با اسلام کر کے اس سے عقد کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ لڑکی کے گھر والے اس پر تیار نہیں، اس لیے لڑکی اکیلی آئے گی اور کلمہ پڑھ لے گی۔
मौलवी साहब मान गए। उन्होंने निकाह पढ़ाने के 200 लिए और रूपमती का नाम फातिमा रखा गया। अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने बदनीयती से कुछ नहीं किया था। बेशक वो दिलों के भेद जानता है और नियतों का हाल भी वो जानता है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि जो कुछ किया गुनाह से बचने के लिए किया। उस रोज़ फातिमा मेरी बीवी बन गई और मैंने खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी तस्वुर किया। हमने 6 महीने बड़े सुकून से गुजारे और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत ज़माना था, जिसकी याद आज भी मुझे खून के आंसू रुलाती है। फिर फातिमा उम्मीद से हुई और हमने वो सब बातें की जो मियाँ बीवी पहली औलाद होने से पहले करते हैं। अभी ख्वाबों की ताबीर मिलने में 3 महीने बाकी थे कि दुश्मन हमें तलाश करते हुए आ पहुँचे। उस दिन मुझे अटक ऑयल कंपनी में मुलाजमत मिल गई थी और मैं घर पहुँचा तो बहुत खुश था। अब हम अपनी गुर्बत और सख्ती को खैरबाद कह सकते थे। बड़े और ज़्यादा आरामदेह मकान में मुंतकिल हो सकते थे और घर को सही मानों में घर बना सकते थे। अब हम माले गनीमत को खर्च करने का जवाज पेश कर सकते थे। एक मेहनत मजदूरी करने वाला ठाठ से नहीं रह सकता, मगर एक क्लर्क रह सकता है। लोग फर्ज कर लेते कि उसके पास नाजायज आमदनी के जराए होंगे और हसद करने या सब्र करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं घर पहुंचा तो फातिमा सारे दरवाजे बंद किए बैठी थी और मेरे लिए भी उसने दरवाजा कई बार की तस्दीक के बाद खोला। फातिमा का रंग जर्द था और इसकी आंखों में वहशत थी। ये क्या हुआ है तुम्हें? मैंने उसकी हालत देखकर कहा। पागल तो नहीं हो रही हो? तुमको नहीं मालूम? वो कांपते हुए बोली। आज मैंने उसे देखा था। किसे देखा था? जिनबूत को या मुल्कुल मौत को? मैंने भुन्ना कर कहा। इसे खुशखबरी सुनाने का सारा जोश ठंडा पड़ जाने से मुझे मायूसी हुई थी। फिर मैंने उसे पलंग पर बिठा दिया और इसका बर्फ जैसा हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो मुल्कुल मौत ही है। वो नीचे खड़ा था और जब मैंने खिड़की खोली तो वो मुझे घूरता रहा। मैं इतना डर गई कि एकदम पीछे भी ना हट सकी। वो लरसती हुई आवाज में बोली और जब मैंने पीछे हटकर खिड़की बंद की तो बहुत देर हो चुकी थी। वो मुझे अच्छी तरह पहचान गया था क्योंकि वो मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट बहुत खतरनाक थी। फिर वो चला गया। उसके बाद शाम होते ही वो दोबारा नमूदार हो गया था। मैंने देखा तो वो उसी जगह मौजूद था। आखिर उसका कोई नाम भी होगा। मैंने जब्त से काम लेते हुए नरमी से कहा। मुझे डर था कि वो हिस्टेरिया में होश बेगानगी की हद तक न जा पहुंचे। मेरा बाप चाहता था कि मेरी शादी इससे हो। वो बोली। पहले वो कामचोर था। मेरे बाप ने शर्त रखी कि दिन भर तक 100 रुपए रोज ला के दो तो बात करूंगा। 10 महीने में वो 100 की जगह 110 हर शाम मेरे बाप के हाथ पर रखता था। 110 रोज के? मैंने हैरत से कहा। महीने के 3,300, 10 महीने में 33,000। हाँ, अपने आधे भी वो मेरी खातिर मेरे बाप को देता रहा था। वो बोली। और जाहिर है अपनी शर्त को वो तकरीबन पूरा कर चुका था। आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँचा? मैंने कहा। तुम्हें जरूर धोखा हुआ है। उससे मिलता जुलता कोई होगा। कैसी बातें करते हो? उसे मैं नहीं पहचानूंगी। वो बोली। लेकिन हमारे इस ठिकाने का तो पुलिस को भी इल्म नहीं है। वो हमें पहले पकड़ते। मैंने कहा। पुलिस इस केस को भूल चुकी है। मेरा बाप मुझे नहीं भूला होगा और तुम्हें भी। फातिमा ने कहा। फकीरों के आपस में बहुत खुफिया किस्म के ताल्लुकात होते हैं। उसने यहाँ के फकीरों को हमारे पीछे लगा दिया होगा। मगर हम तो अब फकीर नहीं हैं। तलाश करने वाले मखसूस ठिकानों पर ही जा सकते हैं। मैंने कहा। उफ़ो, तुम अक्ल से बिल्कुल पैदल हो। वो बोली। आखिर फकीर खड़े कहाँ होते हैं? अहम शाहराहों पर, बारौनक बाजारों में, अस्पतालों के दरवाजों पर, चौराहों पर और हर ऐसी जगह जहाँ से सब गुजरते हैं। तुमको किसी ने देख लिया होगा। फिर तुम्हें तो पता नहीं चला और तुम्हारा पीछा करता हुआ कोई यहाँ तक आ गया। ये बात समझ में आती है। मैंने मुतफिक्र होकर कहा। गुज़िश्ता दिनों में कुछ ज्यादा ही फिर रहा हूँ मैं। काम की तलाश में भी और बाजार आना जाना भी रहता है। बस अब जैसे भी हो यहाँ से निकल चलो इसी वक्त। वो बोली। इसी वक्त? इस वक्त कहाँ जाएंगे? मैंने कहा। दूसरा मकान तो तलाश कर लें। मकान मिल जाएगा ढूंढने से। उनके आने से पहले निकल जाना चाहिए। वो बोली। ऐसे तो मालिक मकान भी हमें नहीं भागने देगा। मैंने कहा। उसे 1 महीने का नोटिस ना सही किराया तो दे दें। तो जाओ अभी दे दो। तुम्हारे पास पैसे की कमी तो नहीं है, वक्त कम है। वो बोली। खुदा के लिए कुछ हिम्मत से काम लो, मुझे सोचने दो। मैंने कहा। तुम तो मुझे भी नर्वस कर रही हो। अब तो रात हो गई है।
رات کے اندھیرے میں ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ہوا تو ہم اسے نہیں دیکھ سکیں گے، وہ چل پڑے گا ہمارے پیچھے۔ میں نے کہا، رات کو خالی مکان بھی نظر نہیں آتے، اور یوں سامان سمیت پھرنے والے کو مکان ملتا بھی نہیں، صبح دیکھیں گے۔ صبح؟ وہ سپاٹ اور کھوکھلے لہجے میں بولی۔ صبح تو بہت دور ہے، صبح تک نہ جانے کیا ہو جائے، سب تمہارا وہم اور خوف ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، ایک رات میں قیامت نہیں آ جاتی، کھڑکیاں دروازے سب بند کر کے سوئیں گے۔ مالک مکان کی عادت کو تم جانتی ہو، وہ خود سونے سے پہلے سارے دروازے مقفل کرتا ہے۔ صبح میں تم کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، ہم دونوں کل مکان تلاش کریں گے، حالانکہ کل پہلا دن تھا اور مجھے ڈیوٹی پر پہنچنا تھا۔ ڈیوٹی؟ تو کیا تمہیں نوکری مل گئی ہے؟ وہ خوش ہو کے اپنا سب خوف بھول گئی۔ ہاں، تم نے مہلت ہی نہیں دی، میں نے کہا، ورنہ میں تو گھر میں قدم رکھتے ہی تمہیں یہ خوشخبری سنانا چاہتا تھا۔ ایک خوشخبری تو میرے پاس تھی، فیصلہ کر لو کس کی خوشخبری بڑی ہے۔ اس نے میرے کان کے قریب سر لا کر سرگوشی کی۔ میں نے خوشی سے ایک چیخ ماری اور فوراً تسلیم کر لیا کہ اس نے جو خوشی کی خبر سنائی ہے وہ انمول ہے۔ میری نوکری تو صرف 300 روپے مہینے کی تھی، اس کا ہمارے ہونے والے بچے کی زندگی اور اس کے مستقبل اور اس کے وجود سے وابستہ ہماری خوشیوں کی قیمت سے کیا مقابلہ۔ میرے تسلی دینے اور سمجھانے پر وہ ایک رات کے لیے رک گئی۔ میں رات کو ہی مٹھائی لینے گیا اور میں نے 2 ڈبے مالک مکان کے گھر میں بھی دیے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ 2 ڈبے کیوں؟ میں نے اسے دوہری خوشخبری سنائی تو وہ نیک دل آدمی بھی خوش ہوا، جس کے گھر میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی اور جس کا رویہ ہمارے ساتھ بزرگوں کی طرح مشفقانہ تھا۔ لیکن فاطمہ کے اندیشے درست ثابت ہوئے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ صبح تک نہ جانے کیا ہو جائے۔ ہم آپس کی باتیں کرتے نہ جانے کتنی دیر تک جاگتے رہے تھے۔ میری آنکھ عجیب سے شور کو سن کر کھلی۔ یہ شور قیامت میں نے پہلے بھی سنا تھا، میرے ذہن نے اس کو تخت الشعور کے گہرے مدفن میں دبا دیا تھا۔ مجھے پاگل ہونے سے بچانے کے لیے میرے دماغ نے یہ چال چلی تھی کہ ایک ذہنی صدمے کی شدت کا ہر نقش مٹا دیا تھا۔ دوسری بار اسی حادثے کا پیش آنا ایسا ہی تھا جیسے کوئی اوپر سے مندمل ہو جانے والے زخم کو نوکے خنجر سے چیر دے۔ میں دہشت سے چیخ مار کے اٹھا اور دروازے کی طرف لپکا، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ نیچے سے مالک مکان کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی اور اس کی بیوی بچے آہو بکا کر رہے تھے، لیکن ان کے لیے بھی فرار کے راستے بند ہو چکے تھے اور پورے مکان کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس رات ہوا بھی نہیں چل رہی تھی کہ آگ اتنی تیزی سے پھیل جاتی۔ وہ آگ اسی طرح لگائی گئی تھی کہ ایک دم بھڑک اٹھے اور ہر طرف پھیل جائے۔ دھواں تیزی سے کمرے میں بھر رہا تھا اور آگ کے شعلوں کی زبانیں چھت کی کڑیوں تک پہنچنے لگی تھیں۔ اندیشہ یہ تھا کہ چند منٹ میں ہمارا دم گھٹ جائے گا اور اگر ہم بے ہوش ہو کے گر گئے تو جلی ہوئی چھت ہمارے اوپر گرے گی اور صبح ہماری کوئلہ لاشیں اسی طرح ملبے سے نکلیں گی جیسے میرے والدین کی لاشیں نکلی تھیں۔ میں نے فاطمہ کو صبر اور حوصلے سے کام لینے کی تلقین کی اور گلی میں کھلنے والی کھڑکی کو دیکھا۔ اس کی اونچائی کم سے کم 12 فٹ تھی، لیکن اس وقت زندگی اور موت کے درمیان یہی 12 فٹ حائل رہ گئے تھے۔ کھڑکی سے کود جانا خطرناک بھی ہو سکتا تھا اور مہلک بھی، مگر کمرے میں ٹھہرنا تو خودکشی کے مترادف تھا۔ میں نے ایک نظر کمرے میں ڈالی۔ پلنگ کی پائنتی سے بندھی ہوئی رسی کو کھولنے کے لیے وقت نہ تھا۔ پلک جھپکتے میں نے فاطمہ کو اٹھا کر کندھے پر ڈال دیا۔ میری اس وقت کی ذہنی کیفیت بہت عجیب تھی، جسے میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں تب بھی نہیں کر سکتا۔ میرے کانوں میں جو شور گونج رہا تھا وہ کچھ اور تھا۔ میرے دماغ میں اپنے والدین کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی، وہ مجھے میرا نام لے کر پکار رہے تھے۔ یہ مالک مکان کے بیوی بچوں کی چیخوں پکار سے بالکل الگ آوازیں تھیں اور اتنی واضح تھیں کہ ایک بار میں نے چلا کے جواب بھی دیا اور کہا، میں آ رہا ہوں۔ اس وقت میرا وجود 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ میری دوسری شخصیت جو 12 سال تک مجھ پر حاوی رہی تھی، میری اصل شخصیت سے مغلوب ہو رہی تھی۔ میں پھر وہی بن رہا تھا جو تھا، لیکن یہ انقلاب رفتہ رفتہ آ رہا تھا۔ میں اپنے ماضی کی طرف لوٹ رہا تھا لیکن حال سے بے خبر نہیں تھا۔ میں نے فاطمہ کو اٹھا کے کھڑکی کا رخ کیا، پہلے اپنے پیر باہر لٹکائے، پھر توازن قائم رکھتے ہوئے دہلیز پر بیٹھ کر فاطمہ کو باہر نکالا جو بے ہوش ہو چکی تھی، خوف سے یا دم گھٹنے سے۔ پھر اللہ کا نام لے کر میں باہر کود گیا۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو میں سیدھا کودتا، پنجوں کے بل اترتا اور خود کو سنبھال لیتا، مگر فاطمہ کے بوجھ کو کندھے پر لٹکا کے میرا کودنا اور اتنی بلندی سے گرنا برابر تھا۔
فاطمہ میرے کندھے پر سے اچھل کے نہ جانے کدھر گئی۔ اس بار میری دوسری ٹانگ ٹوٹ گئی، لیکن میں ہمت کر کے اٹھا اور چلاتا ہوا فاطمہ کی طرف لپکا۔ وہ دیوار کے سہارے بڑی عجیب طریقے پر اوندھی پڑی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ وہ مر چکی ہے۔ اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی اور ایسے مڑی ہوئی تھی کہ زندہ آدمی کی گردن مڑ ہی نہیں سکتی۔ میں پاگلوں کی طرح چیخا فاطمہ اور اسے گود میں اٹھا کے بھاگا۔ نہ جانے کیا چیز میری راہ میں حائل ہوئی اور میں ٹھوکر کھا کے گرا تو میرا سر کسی سخت چیز سے لگا اور میں فاطمہ کی لاش کے ساتھ ہی گر گیا۔ یہ بالکل ویسا ہی اور اتنا ہی بڑا حادثہ تھا جو میرے بچپن میں 12 سال پہلے پیش آیا تھا۔ میرے گھر میں اسی طرح آگ لگی تھی، اسی طرح آگ نے میری دنیا کو خاکستر کیا تھا، ایسے ہی میری ٹانگ ٹوٹی تھی اور اسی طرح میرے سر پر چوٹ آئی تھی۔ یہ واقعات دوبارہ اسی طرح پیش آئے جیسے کوئی پوری فلم دوبارہ چل جائے۔ ایسی ہی ایک فلم میں نے 12 سال قبل دیکھی تھی، مگر میں بھولا ہوا تھا۔ ہوش آنے پر مجھے پرانی فلم کے سارے واقعات یاد آ گئے اور ذہن نے جب 12 سال پیچھے سے سفر شروع کیا تو زمانہ حال تک ہر گزرا ہوا لمحہ ایک زنجیر کی کڑی بن گیا۔ فاطمہ کی موت سے مجھ پر کیا بیتی، اس کا بیان میں الفاظ میں کیسے کروں؟ مجھ سے سب کچھ چھن گیا تھا، میرا گھر، میرے بیوی بچے، میری ملازمت، میرا مستقبل، میری خوشیاں اور میری سب امیدیں، سب آگ میں جل کر راکھ ہو گئی تھیں۔ 40-42 ہزار کے نوٹ بھی اسی آگ میں جل گئے تھے، لیکن ان کا مجھے خیال تک نہیں آیا۔ چوتھے دن میں ہسپتال سے فرار ہو گیا، ٹرین میں بیٹھا اور لاہور آ پہنچا۔ خدا کی بڑی مہربانی کہ اس نے مجھے زندہ رکھا اور اس صدمے کو برداشت کر جانے کا حوصلہ دیا۔ مجھے فاطمہ دی کہ ان حالات پر غور کر سکوں اور فیصلہ کر سکوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فاطمہ مر چکی تھی اور میری دیوانگی سے واپس نہیں لائی جا سکتی تھی۔ پیار کا دیا وہ میرے دل میں روشن کر گئی تھی، اس کا اجالا روشن تھا۔ کئی بار میں نے اسے خواب میں دیکھا، وہ مجھے حوصلہ دے گئی کہ میں ہمت نہ ہاروں اور اپنے سب دشمنوں سے ضرور بدلہ لوں۔ بدلہ لینا آسان نہیں تھا کیونکہ میں اکیلا تھا، ساری قوت میری عقل ہو سکتی تھی، چنانچہ میں نے فاطمہ سے وعدہ کیا کہ عقل سے کام لیتے ہوئے میں اس کے قاتلوں اور اپنے دشمنوں سے حساب ضرور چکاؤں گا اور اس کی محبت کو کسی گزرے نایاب کی طرح دل میں چھپائے مصروف عمل گیا۔ مجھے اپنے والد کی پرانی دکان تلاش کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ دکان کا نام بدل گیا تھا اور دکان پہلے کے مقابلے میں دگنی ہو گئی تھی۔ غالباً کوئی ساتھ والی دکان بھی خرید کر اس کے رقبے میں شامل کر لی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اندر کا نقشہ کافی حد تک وہی تھا۔ میرا حلیہ فقیروں سے بھی بدتر تھا، مگر میں اس عالی شان چمکتی دمکتی دکان میں بے خوفی سے داخل ہو گیا، اس یقین کے ساتھ کہ آخر میں ہی تو اس کا مالک ہوں۔ دکان کا مالک، سیٹ یا مینیجر کہاں ہے؟ میں نے ایک شو کیس کو انگلی سے بجا کر ایک سیلز مین کو متوجہ کیا۔ سیلز مین نے حقارت اور غصے سے میری طرف دیکھا۔ شیشہ ٹوٹ جائے گا ایسے؟ سالے فقیر بھی بدماش بن گئے ہیں، کس روب سے آ جاتے ہیں؟ دوسرے سیلز مین نے کہا۔ باہر نکل سیٹ کی اولاد۔ تیسرے سیلز مین نے ایک چوڑی کو ایک طرف پھینک کر کہا۔ اپنی بکواس بند کرو، میں نے دھاڑ کر کہا۔ میں نے جو پوچھا اس کا جواب دو۔ انہوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا کام ہے تمہیں سیٹ سے یا مینیجر سے؟ ایک نے کہا، کام مجھے سیٹ یا مینیجر سے ہے، تم سے نہیں کہ تمہیں بتاؤں۔ میں نے متانت سے کہا، میرے سوال کا جواب دو۔ ابھی یہ اونچا کاریگر ہے، سیٹ یا مینیجر سے چیک کروا لو۔ ایک سیلز مین میرا تمسخر اڑاتے ہوئے بولا، شٹ اپ، میں اس دکان کا مالک ہوں۔ میں نے انگریزی میں کہا، ابھی یار یہ تو کریک ہے۔ ان کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ نکالو اسے باہر، ہے پڑھا لکھا پاگل۔ دو سیلز مین مجھے دھکے دینے کی نیت سے آگے بڑھے۔ میں نے گاہکوں کو بٹھانے کے لیے استعمال ہونے والا سٹول اٹھا لیا۔ اگر تم میں سے کسی نے بے وقوفی کی تو میں سارے شیشے اور شوکیس چکنا چور کر دوں گا، میں نے کہا۔ وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئے۔ یہ ایسی خطرناک دھمکی تھی کہ وہ کچھ نہ کر سکے۔ میں اس آئینہ خانے کو پاش پاش کر سکتا تھا اور ٹیلی فون کر کے پولیس کو وہ بعد میں بلاتے یا چاروں مل کر مجھے قابو کر لیتے، مگر اس سے انہیں کچھ حاصل نہ ہوتا۔ کسی پاگل اور فقیر نظر آنے والے کو پولیس کے ہاتھوں اتنا پٹوایا جائے کہ وہ مر جائے، اس سے بھی نقصان تو پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتا دو، میں نے کہا۔ مجھے دکان کے مالک یا مینیجر سے بات کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک بولا، تم یہ سٹول رکھ دو، مینیجر صاحب تو کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، مالک گھر پر ہوں گے، میں فون پر بات کر لیتا ہوں۔
میں نے سر ہلا کے اسے فون کرنے کی اجازت دی۔ نمبر ملتے ہی ریسیور میں نے لے لیا۔ ہیلو، کسی مرد نے کہا۔ میں خواجہ نیک محمد بول رہا ہوں، میں نے کہا، اس دکان کے اصل مالک کا بیٹا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی سے میں نے اندازہ کیا کہ میرے الفاظ کا رد عمل کیا ہوگا۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ بہت دیر کے بعد دکان کے مالک کی آواز آئی تو بالکل بدلی ہوئی تھی۔ اپنی دکان سے۔ یہاں ملازموں نے میرے ساتھ سخت بدتمیزی کا سلوک کیا، مگر میں ان کو معاف کرتا ہوں کیونکہ یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ میں نے کہا، اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہتر، میں حاضر ہوتا ہوں۔ وہ بولا، آپ ریسیور مینیجر کو دے دیجئے۔ مینیجر کسی کام سے گیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، اپنے سیلز مین سے بات کر لیں، اور ریسیور اسے تھما دیا۔ وہ کچھ دیر یس سر کرتا رہا۔ اس کی حیرت اور بدحواسی دیکھ کر مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی، لیکن میں نے اپنی مالکانہ متانت میں فرق نہیں آنے دیا اور صرف مسکراتا رہا۔ باقی سیلز مین بھی دم بخود کھڑے تھے۔ آپ آفس میں تشریف رکھیے۔ سیلز مین ریسیور رکھنے کے بعد بولا، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، میں نے برا نہیں مانا، میں نے اسی شان سے کہا اور آفس میں بیٹھ گیا، جو اتنی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا کہ کسی چیز پر نگاہ نہ ٹھہرتی تھی۔ مینیجر پہلے آیا اور اپنے آفس میں ایک فقیر کو رونق افروز دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے گالیاں دیتا، کسی سیلز مین نے اسے اشارہ کر دیا جو اس نے شیشے کی پارٹیشن سے دیکھا اور باہر چلا گیا۔ چند منٹ میں وہ سر ہلاتا آیا اور مجھے خونی نظروں سے گھورتا، خون کے گھونٹ پیتا اپنی جگہ جا بیٹھا۔ سیٹ تھوڑی دیر بعد آیا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ پولیس بھی آئی تھی، مگر انہوں نے احتیاط سے کام لیا تھا۔ دکان کا مالک صرف ایک انسپیکٹر کے ساتھ اندر آیا۔ میں نے مالک کو حلیہ بدل جانے کے باوجود شناخت کر لیا۔ وہ اندر آنے کے بعد مجھے غور سے دیکھتا رہا۔ تم کہتے ہو خود کو خواجہ نیک محمد؟ وہ بولا، کہنے کا کیا مطلب؟ میں خواجہ نیک محمد ہوں، میں نے کہا، اور میں نے تمہیں بھی پہچان لیا ہے۔ تم وہی کاریگر ہو نا جس نے بھاٹی گیٹ کی دکان میں میرے والد کے ساتھ کام شروع کیا تھا؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس جعل ساز کو گرفتار کر لیجئے انسپیکٹر صاحب۔ میں نے بہت شور مچایا، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ سیلز مین نے وہ سب کہہ سنایا جو میں نے کہا تھا۔ پولیس مجھے تھانے لے گئی اور کسی رپورٹ کے بغیر بند کر دیا۔ ایک بہت بڑے جیولر کے ملازم کا یہی کہہ دینا کافی تھا کہ میں نے اندر گھس کر توڑ پھوڑ کرنے اور دکان کو تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ میں نے ان کو اپنی کہانی سنانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ سب اندھے بہرے کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے 3 دن مار مار کر مجھ کو یہ بھلانے کی کوشش کی کہ میں خواجہ نیک محمد ہوں، مگر میں بہت ڈھیٹ تھا۔ میری ڈھٹائی کا مطلب میرا حوصلہ تھا جو مجھے سچائی عطا کرتا تھا۔ میں خود کو کیسے قائل کر لیتا کہ میں کوئی اور ہوں؟ جو نوکر تھا وہ غاصبانہ طور پر مالک بن چکا تھا، اور اس نے مالک کو پاگل قرار دے کر بند کرا دیا تھا۔ میں مر جاتا، مگر اصل حقیقت سے کبھی انحراف نہ کرتا۔ خدا نے میری یوں مدد کی کہ چوتھے دن ایک اور حوالاتی کا ملنے والا آیا جو وکیل تھا۔ میں اپنی سرگزشت اس حوالاتی کو سنا چکا تھا، اور شاید وہ اس پر یقین بھی کر چکا تھا کہ اس نے اپنے ملاقاتی سے میرا ذکر کیا۔ وکیل نے مختصراً بات سنی اور پھر آنے کو کہہ کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد تھانے دار کے شور مچانے کی آواز آئی اور وہی وکیل پھر نمودار ہوا۔ اس نے تھانے دار کو دھمکی دی تھی کہ بغیر فرد جرم عائد کیے کسی قسم کی شکایت یا FIR کی عدم موجودگی میں یہ حبس بے جا کا کیس ہے۔